اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے، 59، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ان کے بعد ان کے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، شہوتوں کے پیچھے چلے، اور عنقریب وہ گمراہی کو پا لیں گے۔ یہ جو آیتیں چل رہی تھی اس سے پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، 10 انبیاء کرام کے کردار کو پیش کیا گیا کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے سے قریب کرتا ہے، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے، ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو پیش کیا ہمارے سامنے، اور یہ باتیں گزشتہ تفسیر میں گزر چکی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام تھے جنہوں نے نیکیوں کو پھیلایا، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلایا، ان کا معاملہ یہ رہا کہ ان کی محنتوں کے بعد پھر جو ان کے جانشین آئے، یعنی ان کے بعد میں جو لوگ آئے، نبیوں کے گزر جانے کے بعد جو نسلیں آئیں سامنے، تو وہ لوگ ایسے ہوئے کہ فخلف من بعدہم خلف، ایسے جانشین ہوئے، ان کے بعد ایسے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہش نفس کی پیروی کی۔ یہاں پر 2 باتیں خاص طور سے بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کا ضائع کر دینا، اور دوسرے یہ کہ خواہش نفس کے پیچھے پڑے رہنا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ اللہ رب العزت سے قریب ہونے کے لیے جو چیز اہم تھی، ان عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ تو مومن کا تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں تو آپ کو نماز کا تحفہ ادا ہوا ہے، تو یہ جو تحفہ ہے یہ تمام مومنین کے لیے تحفہ ہے، ہر مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ ذرا سوچئے تو آپ کہ آپ جس وقت وضو کر کے وہ صفت حاصل کرتے ہیں جو ایک نورانی صفت ہے، وضو سے منور ہو جاتا ہے آپ کا پورا جسم، آپ کی پوری روح، اور اس کے بعد پھر جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنی نیت باندھتے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے فرشتے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی باتوں کو سن رہا ہے اور آپ کی باتوں کو جواب بھی دے رہا ہے۔ حدیث شریف میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور بھی پوری روایت ہے آگے۔ اللہ رب العزت آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، تو ذرا سا سوچئے کہ کہاں یہ ذرہ خاک، کہاں یہ مشت خاک، ایک انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے یہ انسان، اور کہاں مالک الملک کا دربار جہاں پر انسان کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی جو اجازت دے دی، اپنے سے بات کرنے کی جو اجازت دے دی، یہ ایک مومن کے معراج ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اپنے رب سے ہم قریب ہو جائیں، اپنے رب سے ہم باتیں کریں، اپنے رب کے سامنے اپنا دل نکال کر رکھ دیں، اپنے رب کے سامنے ہم سجدہ کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی جنت طلب کریں، اس کی قربت طلب کریں، اس کی رحمت طلب کریں۔ کتنا احسان ہے اس پاک پروردگار کا جس نے نماز جیسی عظیم شے ہمیں عطا فرمائی۔ اور نماز صرف ایسی ہی نہیں ہے، یہ ایک مومن کی علامت ہے، ایک مومن کی پہچان ہے نماز۔ مومن کی پہچان اس طور پر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ان بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور شرک کے درمیان میں نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ آدمی کے درمیان اس کا ایمان اور ادھر شرک۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے یا اللہ کا ناپسندیدہ بندہ؟ یہ نماز کا چھوڑ دینا وہی فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، یہ نماز چھت ہے۔ اگر یہ ستون گر جائے گا تو گر جائے گی، پوری عمارت گر جائے گی، منہدم، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لہذا جب بندہ مومن وہ ہے جس کو نماز کا جب اللہ نے تحفہ دیا ہے تو اس تحفے کو وہ قبول کرتا ہے اور اس پر خوش ہے، اور وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی وہ دیکھو ذرا، مشرکین کو دیکھو، کفار کو دیکھو، ان کی بد کرداری کو دیکھو، اور ذرا سا دیکھو کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے، ان کے اعمال کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ اللہ سے کس قدر دور ہیں. اور اگر تم نماز پڑھتے ہو تو مومن ہو تم، اللہ تمہیں اپنے سے قریب کر رہا ہے، اللہ تم پر اپنی عنایتیں نازل کر رہا ہے، اپنی رحمتیں تم پر اتار رہا ہے. کتنا بڑا مقام ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی خاص طور سے پابندی کرو، اور اللہ کے لیے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ. صلاۃ وسطیٰ کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ ہی العصر، صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ درمیان کی نماز، یہ عصر کی نماز ہے. مومنین کی صفت اللہ نے جب بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ مومنین جن کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ایمان سے مشرف ہیں، وہ لوگ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ نمازوں کو ضائع نہیں کرتے. اب قوم کے اندر جب بگاڑ آیا انبیاء کرام کے جانے کے بعد، کچھ دنوں تک تو یہ قوم صحیح رہی، اپنے عقائد پر درست رہی، اپنے اعمال پر درست رہی، مگر دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے اندر وسوسے ڈالے، شیطان نے اس کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور پھر برے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے، ایسے لوگ جو بگڑ گئے، جو دین سے دور ہوتے چلے گئے. اور ان لوگوں نے جو چیز سب سے پہلے ضائع کی وہ چیز تھی نماز. یہ جو نماز ہے ان لوگوں نے اسے ضائع کر دیا. اللہ نے کیا فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور ان کے بعد جو ان کے جانشین آئے، برے جانشین آئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو برباد کر دیا. دیکھیے یہاں پر یہ نمازوں کا برباد کرنا کہا گیا ہے. یہ نمازوں کا برباد کرنا کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی تو یہ دیکھیے نمازوں کو ترک کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا، بالکل آدمی پڑھ ہی نہیں رہا ہے نماز، یہ بھی ہے نماز کو برباد کر دینا. اس کو فکر ہی نہیں، پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیتا ہے، نمازوں بالکل نہیں پڑھتا، اس کو پتہ ہی نہیں نماز بھی پڑھنا چاہیے. ہاں سوچتا ہے بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، نماز کی پابندی ہی نہیں. کیسا بندہ مومن ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نمازوں کو ضائع کر دیا. نمازوں کو ضائع کرنے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ صحیح وقت پر نہ پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا تلک صلاۃ المنافق، منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مغرب کی نماز کہ انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے تو جلدی سے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، اور بس جلدی سے دو مرغے کی جیسے ٹھونگیں ہوتی، مرغا جیسے اپنا سر مارتا ہے زمین پہ جلدی جلدی، بس اسی طریقے سے وہ جلدی جلدی سجدہ کر لیتا ہے، جلدی جلدی رکوع کر لیتا ہے. نماز کیا ہوگی؟ بالکل مشینی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں بس نماز کو جلدی سے بس پڑھ کے بس پھینک دیتے ہیں، بس ہو گئی نماز. ایسی نماز وہ ہے جو چہروں پر مار دی جاتی ہے، منہ پر مار دی جاتی ہے. ایک مومن کا دل تو نماز میں اٹکا رہتا ہے، کیسے جیسے ہی وقت ہوا بس اس کا دل تڑپ گیا، اور فوراً وہ وضو کے لیے درپے ہوا، اور فوراً وضو کیا اس نے، اور فوراً مصلی پر کھڑا ہو گیا، اور فوراً اللہ سے مناجات کرنے لگا اور اللہ سے باتیں کرنے لگا. گویا کہ دنیا اس کو اچھی ہی نہیں لگ رہی ہے، اس کا سارا دل تو بس نماز میں لگا ہوا ہے، اور نماز میں جو اس کو روحانی کیفیت مل رہی ہے، جو اس کو لذت مل رہی ہے، جو اس کو مزہ مل رہا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ حلاوت ایمانی ہے. یہ بندہ ہو یا بندی ہو، وہ اپنے رب سے مخاطب ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے. اس کا مقام کس قدر بلند ہے، اس کا مرتبہ کس قدر بلند ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ بندہ یا بندی اپنے رب کی کس قدر قریب ہے، اس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہے، نماز میں لگا ہوا ہے. جیسے ہی وقت ہوا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہتر عمل بتا دیجئے کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل جو اللہ کو بڑا پسندیدہ ہو، اللہ کو بہت محبوب ہو، وہ عمل ہمیں بتا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ نماز کو ضائع نہ کرنا، کہ نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، پڑھ لیں گے ابھی، پڑھ لیں گے ابھی. قرآن پاک میں صفت بیان کی منافقین کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بس اب ایک عادت سی ہے اور ایک روٹین ہے، اور لوگ کیا کہیں گے اور فلاں، بس اٹھ کھڑے ہوئے کسی طرح سے. یا ہو سکتا ہے دل میں ایمان بھی ہو کہ چلو بھائی نماز پڑھ لیں، گناہ پڑے گا، یہ بھی ہوتا ہے.
لیکن یہ منافقین کی صفت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ منافق نہ ہوں، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، جو حرکت جو کر رہے ہیں، یہ منافقوں والی ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں والی نہیں ہے. یہ ان لوگوں والی ہے جو منافق تھے. ان لوگوں کی یہ صفت آ گئی کہ نماز پڑھنے سے دل بڑا کاہلی کر رہا ہے، بڑی سستی طاری ہے، بڑی غفلت طاری ہے، اور کسی طریقے سے اٹھے پھر بیٹھے، پھر اٹھے پھر بیٹھے، پھر وضو کیا پھر بیٹھے رہے، پھر کسی طریقے سے اللہ اللہ کر کے مصلی پر کھڑے ہوئے اور نماز کی ادائیگی کرنے لگے کسی طرح سے. یہ منافقین کی نماز ہے، وقت پر نہ پڑھنا. ایک اور ہے نماز کا ضائع کرنا، وہ ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے نہ پڑھنا، من گھڑن طریقے سے پڑھنا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو پڑھ کر دکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نگرانی فرما رہے ہیں. بندے کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو نگرانی کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ کہاں ہیں، یہ پڑھ کیا رہا ہے، رکوع کیسے کر رہا ہے، سجدہ کیسے کر رہا ہے. وہ روایت تو بہت مشہور ہے جو مسیء الصلاۃ والی نماز کہلاتا، وہ شخص کہلاتا ہے جو مسجد میں آیا اور جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا کہ دیکھو ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھو، یہ جلدی جلدی جو تم نماز پڑھتے ہو، مشینی طریقے سے نماز پڑھتے ہو، یہ نماز نہیں ہے. ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھو، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھو، ہر لفظ کو صاف طریقے سے کہو، رکوع اچھی طرح سے کرو، قومہ اچھی طرح سے کرو، سجدہ اچھی طرح سے کرو، سجدے کے بعد اپنی جگہ پر اچھی طرح سے بیٹھو اور اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جاؤ، اچھی طریقے سے نماز پڑھو. جنہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، جو ان کا دل چاہا وہ کیا. ظاہر سی بات ہے جب آدمی نماز کو چھوڑنے والا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کو بھول گیا، اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، تو پھر وہ جو چیز چاہے کرے. اب جو اس کا دل چاہتا ہے، شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، بری بری باتوں پر اسے آمادہ کرتا ہے، بری بری طریقوں سے اسے بہکاتا ہے، اور وہ غلط کاموں میں جا پڑتا ہے، گناہ کے کاموں میں جا پڑتا ہے. جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، انہی چیزوں میں وہ جا پڑتا ہے. فرمایا فسوف یلقون غیا، یہ گمراہی کو پالیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جو تفسیر کی ہے قبری میں، وہ یہ ہے کہ خسارہ مراد ہے، یعنی وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں. یہ لوگ جو نمازوں کے ضائع کرنے والے ہیں اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑنے والے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، شریعت کے احکام کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سخت میں خسارے میں رہنے والے ہیں، گھاٹے میں رہنے والے ہیں. ان کی آنکھیں بند ہوں گی تب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی پوری زندگی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غیہ سے مراد جہنم کی ایک وادی بھی ہے، مگر یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت کو سن لیجئے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. قیامت میں سب سے پہلے بندے کا جو سوال کیا جائے گا، جو محاسبہ کیا جائے گا، وہ نماز کا کیا جائے گا. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں. اگر نماز درست نکلی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ نقصان میں ہو گیا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا. یہ روایت نسائی کی ہے کتاب الصلاۃ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے. اور یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے قوموں کا، یہیں سے زوال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا. تو مسلمانوں کو، تمام کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک میں جو یہ آیت بتائی گئی ہے کہ کیسے بگاڑ آیا، کیسے زوال آیا، کیسے شیطان نے ان پر قبضہ کیا، اور پھر کیسے اللہ کی طرف سے ان کو سزائیں ملنی شروع ہو گئیں، اس کی شروعات انہوں نے یہاں سے کی کہ پہلے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کیا، پھر خواہش نفس کے پیچھے پڑھتے رہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.